گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن، یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مہمان خصوصی، پریڈ کا معائنہ کیا، کہا دنیا جانتی ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط کا شکار ہے، مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ سی پیک سے خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، گلگت کو ترقی اور خوشحالی کا مرکز بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن ملنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام محب وطن اور پرامن ہیں، 78 سال سے پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، اصلی دشمن بھارت کی سازش خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا پیغام، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، ملک کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا پاک فوج کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاخیر کا شکار، ایوان میں نمبرز پورے ہونے کے دعووں اور مسلسل مشاورت کے باوجود پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانے کی تاریخ طے نہ کر سکی۔ نئے قائد ایوان کے نام کا باضابطہ اعلان بھی سامنے نہیں آیا۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ ماضی میں عددی برتری کے باوجود حکومت بنانے نہیں دی گئی، اب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کو تیار ہے۔ سیاسی خلانے کشمیر کے موقف کو کمزور کیا، آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام بحال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مضبوط بنانے پر زور، سفارتی مشنز کی کارکردگی کو قومی اسٹریٹجک اہداف سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت، کہا ادارہ جاتی فعالیت میں بہتری کے لیے بین الوزارتی ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کی کارکردگی مؤثر بنانے پر غور۔ قومی مفاد اور سیکیورٹی معاملات پر ہمیں متحد ہونا چاہیے، وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذاکرات کی پیشکش خوشائن، سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو، کہا پاکستان نے بہت دہشت گردی برداشت کی، پراکسی وار کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، امید ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا صوبائی حکومت کے جرگے میں شرکت کا عندیہ، کہا امن و سلامتی کے لیے ہر جرگے میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مل کر وفاق کے ساتھ صوبے کے مسائل اٹھانے چاہیے، وفاق کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے، پشاور کے فیصلے پشاور میں ہونے چاہیے اور کشمیر کے فیصلے کشمیر میں۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی سے شدید متاثر، لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 332 ریکارڈ، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ملتان اور دیگر شہر بھی اسموگ کی لپیٹ میں، فضا میں زہریلے ذرات کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام محکمے فعال، ٹریفک کنٹرول، پانی کے چھڑکاؤ اور انڈسٹری کی چیکنگ مہم جاری، صوبے بھر میں 8,500 سے زائد یونٹس کی اے آئی اور ڈرونز کی مدد سے نگرانی جاری۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کلین اینڈ گرین پنجاب صحت مند طرز زندگی کی تبدیلی لانے کی مہم ہے، ماسک پہن کر رکھیں، گھر سے بغیر ضرورت نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن پارلیمنٹ کے رکن کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور خواتین کو بااختیار بنانے پر بات چیت، تعلیم اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی میں ای چالان سسٹم عوام کے لیے درد سر، شہر میں اسپیڈ لمٹ بورڈز نہ ہونے کے برابر، 90% شاہراہوں سے لین مارکنگ غائب، 70% ٹریفک سگنلز خراب، شہری چکرا کے رہ گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 16,000 سے زائد ای چالان جاری، 24 گھنٹوں میں 4,136 شہریوں کے چالان، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 2,737 اور تیز رفتاری پر 116 چالان ہوئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں کہ ای چالاننگ سسٹم باقاعدہ فعال ہے، قوانین کی خلاف ورزی پر کسی کو چھوٹ نہیں، 60 سے زائد رفتار پر اوور سپیڈنگ کا چالان ہوگا۔ تورخم سرحدی گزرگاہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کھول دیا گیا، سینکڑوں افغان شہری تورخم امیگریشن پوائنٹ پر موجود، تورخم بارڈر تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گا۔
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमान पर 34 अरब रुपये गबन का इल्जाम, घर पर छापे के दौरान 14 अरब की रिकवरी हुई। पेशावर में शमकनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए, 3 अफगान बाशिंदे निकले। हुकाम के मुताबिक गैंग मुख्तलिफ अजला में वारदातों में मुलव्वस था, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीनों का पलट करवार, पिंडी का हिसाब लाहौर में बराबर कर दिया। दूसरी T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में हासिल। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी, जारहाना 71 रन, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन स्कोर किए। शाहीनों का पलट करवार, पिंडी का हिसाब लाहौर में बराबर। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में हासिल किया। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी, जारहाना 71 रन, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन स्कोर किए। बाबर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेजबान जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर 110 रन पर आउट हुई। फहीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा के 3 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मैच आज लाहौर में होगा। किसका ताज, किसका राज? विमेंस क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल होगी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल मुंबई में टकराएंगी। दोनों टीमें पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार। स्पेनिश लीग ला लिगा में सबसे ज्यादा गोल, रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर एम्बापे को गोल्डन बूट मिल गया। एम्बापे ने 34 मैचेस में 31 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इटली की योनिक सिनर शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने रूस के डैनियल को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। आज योनिक सिनर से मुकाबला होगा। और दुनिया भर में हैलोवीन की तकरीबात, बोलिविया में हैलोवीन रैली कॉन्सर्ट में तब्दील। नौजवानों ने माइकल जैक्सन के स्टाइल में रक्स करके समा बांध दिया।